الحمد لله الذي هدانا إلى الصراط المستقيم، والصلاة والسلام على من اختص بالخلق العظيم وعلى آله الذين قاموا بنصرة الدين القويم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بآواز بلند درود پاک صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اس آواز کو بلند آواز نہیں کہا جاتا، تو برائے کرم اونچی آواز میں نے بھی اسپیکر نیچے کر دیا ہے. بآواز بلند سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ صلی اللہ یا رسول اللہ سلام علیک یا حبیب اللہ. بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. لوگ محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. ہم بھی میلاد مناتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. ہم بھی میلاد مناتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. چاند تاروں میں نصیرات بڑی ہے چلے ہیں. چاند تاروں میں نصیرات بڑی ہے بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. ہم بھی مناتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. تکبیر، اللہ اکبر، رسالت، تحقیق، حیدری، حیدری، کار قیامت، کار قیامت.
صلات کے بعد حمد و صلات کے بعد انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، شرافت بھائی اور دیگر دوستوں کا اس بات پہ اصرار ہوا کہ آپ خطاب بھی کریں۔ خطاب تو ماشاءاللہ میرے خیال میں ہر جمعے کو آپ وہاں پہ سنتے ہیں، تو یہ حضور کا میلاد ہوتا ہے۔ بہرحال جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہے۔ عزیزان محترم، میرا ایمان یہ گواہی دے رہا ہے کہ آج اس گھر پہ کروڑ رحمتیں نازل ہو رہی ہیں۔ کیوں؟ اس ٹائم میں اب آپ نہ کوئی گناہ کر رہے ہیں، نہ آپ بازار میں ہیں، نہ ہی آپ کوئی لغو بات کر رہے ہیں۔ الحمدللہ باوضو ہو کر، صاف ستھرے کپڑے پہن کر اب جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف اور اس کی نعتیں سننے کے لیے آئے، تو یہ خوش قسمتی ہے اور ہمارا ایمان ہے کہ ایسی محافل کے اندر اللہ تبارک و تعالی کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ یہ میری زبانی کلامی بات نہیں ہے، اور ایک بات آپ لوگوں کے لیے بالخصوص بڑے توجہ کے ساتھ، آج اگر خدا کی قسم ہم اہل سنت و جماعت والے اگر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرتے نا، تو لوگوں سے آج ہمیں باتیں نہ سننی پڑتی۔ الحمدللہ ہمارا عقیدہ سچا ہے، ٹھیک ہے، ہمارے اندر اعمال کی کمی ہے، تو خدا را یہ چیزیں اگر آپ اپنے اندر لائیں، جس طرح ابھی دیکھیے کہ اذان مل گئی، اب میں نے شرافت بھائی کو کہا ہے کہ ان کو لنگر بعد میں دیں گے، سب سے پہلے یہاں پہ جماعت ہوتی۔ اگر یہ چیزیں ان پر عمل ہوتا تو غیروں سے آج ہمیں یہ باتیں نہ سننی پڑتی کہ جناب والا سیرت کیا ہے، میلاد کیا ہے۔ تو میں کیا دلائل دوں آپ کو، آپ ہمیشہ آتے ہیں وہاں پہ سننے کے لیے۔ اگر یہاں پہ کوئی ایسا دوست بھی بیٹھا ہے، اگر اس کا دل میرے باتوں سے جو ہے وہ افسردہ ہو تو میں اس سے معافی طلب کروں گا۔ میں الحمدللہ قرآن اور حدیث سے بات کروں گا۔ اگر تو آپ کو قرآن اور حدیث پر ایمان ہے، یقین رکھتے ہیں، تو عزیزان محترم عرض کر رہا تھا کہ ایسی جب محافل منعقد ہوتی ہیں تو خالق کائنات اس جگہ پہ اپنی انوار و تجلیات کو نازل فرماتا ہے۔ فیوز الحرمین اور در السبیل، یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کی لکھی ہوئی کتاب۔ اور شاہ ولی اللہ یہ کون ہے؟ بہت بڑے محدث، جس کو میرے خیال میں ہر مکتبہ فکر والا اپنا امام اور محدث تسلیم کرتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں حرمین شریفین گیا تو اس وقت اس پہ جس مقام پہ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، تو میں نے کیا زیادہ دیکھا کہ لوگ وہاں پہ کھڑے ہو کے، اور وہ بھی ربیع الاول شریف کا مہینہ، اور اس جگہ پہ جس جگہ پہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، درود و سلام کے نذرانے پیش کر رہے ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ صرف درود و سلام نہیں،
وہاں پہ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ان واقعات، ان معجزات کا بیان ہو رہا تھا، جو معجزات، جو واقعات حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی ولادت کے وقت نمودار ہوئے تھے۔ تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، خدا کی قسم میں یہ نہیں کہتا کہ وہاں پہ کیا کیا مجھے نظر آیا، فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا کہ خالق کائنات کی انوار و تجلیات اس مقام پہ نازل ہو رہی تھی۔ اور پھر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یہ مجھے معلوم نہیں کہ یہ انوار و تجلیات میری سر کی آنکھوں نے دیکھا یا دل کی آنکھوں نے دیکھا۔ تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایسی محافل میں اللہ تبارک و تعالی کی رحمتوں کا نزول ہوا کرتا ہے۔ تو ہمارا ایمان ہے کہ آج ہم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا ذکر کر رہے ہیں، اور شکران نعمت کے طور پہ آج ہم تمام یہاں پہ اکٹھے ہیں اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا میلاد منا رہے ہیں۔ تو پھر یہاں پہ جو آیت مبارکہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، تو مجمع میں تھوڑی سی بے ذوقی مجھے نظر آ رہی ہے، تو برائے کرم آپ کو ابھی میں آزماؤں گا کہ میں پڑھوں گا قرآن، کیونکہ میرے خیال میں مجھے تقریر کے لیے یا خطاب کے لیے اس لیے بلایا جاتا ہے کہ ترنم میں آپ خطاب فرمائیں گے تو جناب لوگ جو ہے نا پھر سبحان اللہ کہیں گے، ہمارا یہ کنسپٹ بن گیا۔ تو اب میں پڑھوں گا اللہ کا قرآن، تو پھر میں دیکھوں گا کہ آپ کس طرح سبحان اللہ کہتے ہیں۔ اب اس سے پہلے آپ مجھے ذرا اونچی آواز میں باآواز بلند سبحان اللہ کہہ کر کے سنائیں۔ اب بھی مزہ نہیں ہے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا خالق کائنات نے سورہ یونس کے اندر آیت نمبر 58 میں اپنے حبیب کو حکم دیا، قل بفضل اللہ، اے حبیب پیارے فرما دیجئے، مولا میں کیا فرماؤں، بفضل اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کے ملنے پر، وبرحمتہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے ملنے پر، مولا اب کیا کریں، جب تیرا فضل بھی مل گیا، جب تیری رحمت بھی مل گئی، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خالق کائنات نے حکم دیا کہ جب میری طرف سے فضل مل جائے، میری طرف سے جب رحمت مل جائے، ان مومنوں کو، ان مسلمانوں کو حکم دو، فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، میرے فضل اور رحمت پر خوب خوشیاں منائیں، خوب خوشی کا اظہار فرمائیں۔ آج اس لیے شرافت بھائی آپ تمام حضرات کو مدعو کیا، دعوت دی کہ آج سرکار جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کا ذکر ہوگا، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کا ذکر کر کے خالق کائنات کی بارگاہ میں ہم شکرانے نعمت کی شکر ادا کریں گے۔ مولا تو نے ہم میں اپنے
محبوب کو اپنے حبیب کو مبعوث فرمایا، کیونکہ ہم گناہگار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں۔ آپ کی آمد سے پہلے تاریخ گواہ ہے، احادیث مبارکہ گواہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش سے پہلے ہر جگہ پہ کفر و شرک عام تھا، زنا کاری عام تھی، لڑائیاں عام تھی۔ جب سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کو ہم گناہگاروں کے اندر مبعوث فرمایا، تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں خالق کائنات نے ہم پہ بہت بڑا احسان فرمایا ہے۔ اس احسان کے لیے خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ میں نے اپنا حبیب تم میں بھیج کر تم پہ بہت بڑا احسان کیا ہے۔ جب خالق کائنات نے اپنا حبیب ہم گناہگاروں میں مبعوث فرمایا، اب ہم شکرانے نعمت کے لیے کیا کریں؟ یہ سورہ یونس کے اندر خالق کائنات نے فرمایا، جب میں نے اپنا حبیب تم میں بھیج دیا ہے، اب خوب خوشیاں منایا کرو۔ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اب اگر آپ کو کوئی شخص کہے کہ اس آیت مبارکہ کے اندر یہ نہیں لکھا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن آ جائے، مومن خوب خوشیاں منائے، خوشی کا اظہار کریں، یہاں پہ تو آیت مبارکہ میں ظاہری طور پر نہیں لکھا۔ عزیزان محترم، اس کے لیے یہ جواب ہے کہ قرآن پاک کی تفسیر قرآن پاک سے ہوا کرتی ہے۔ خالق کائنات نے اس آیت مبارکہ میں دو چیزوں کا حکم دیا ہے کہ اے حبیب، جب میری طرف سے فضل مل جائے، خالقات کی بارگاہ میں التجا ہے، مولا فضل کون ہے؟ آئیے قرآن پاک خالق کائنات نے سورہ احزاب کے اندر ارشاد فرمایا، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میرا فضل کیا چیز ہے۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا۔ ذرا اونچی آواز میں سبحان اللہ کی آواز آنی چاہیے۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اے حبیب پیارے آپ خوشخبری دے دیجئے۔ مولا میں کس کو خوشخبری دوں؟ بالمؤمنین، مومنوں کو خوشخبری دے دیجئے۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، مولا میں مومنوں کو کیا خوشخبری دوں؟ بِأَنَّ لَهُم، بے شک آپ کی ذات مبارکہ ان مومنوں کے لیے فضلا کبیرا، صرف فضل نہیں ہے، خالق کائنات نے فرمایا میرا حبیب صرف فضل نہیں ہے، فضلا کبیرا، بہت بڑا فضل۔ خالق کائنات نے یہ بتا دیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے بتایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ فضلا کبیرہ ہے۔ اب دوسرا حکم کہ خالق کائنات نے فرمایا وَبِرَحْمَتِهِ، جب میری رحمت مل جائے، قرآن کہتا ہے کہ رحمت سے مراد کون ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اے محبوب، ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے، پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اب ان دونوں آیات مبارکہ کو دیکھیے، پھر وہ سورہ یونس کے اندر جو 58 نمبر آیت مبارکہ، خالق کائنات نے فرمایا جب میری طرف سے فضل مل جائے، اب قرآن نے بتایا کہ فضل سے
مراد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارکہ، رحمت سے مراد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارکہ۔ اب کیا کریں جب فضل بھی مل گیا، رحمت بھی مل گئی، اس سے مراد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ اب خالق کائنات نے ارشاد فرمایا میں نے اپنے محبوب کو تم میں مبعوث کیا۔ آگے یہ ارشاد نہیں فرمایا فَبِذَلِكَ فَلْيَسْجُدُوا، جب میرا محبوب آ جائے تو پھر سجدے کرو۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جب آمد آ جائے فَلْيَعْبُدُوا، کہ خوب عبادت کرو۔ نہیں، یہاں پہ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا جب میرا حبیب آ جائے، جب میرے حبیب کی تاریخ پیدائش آ جائے فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، خوشی کا اظہار کرو۔ کیوں عزیزان محترم یہاں پہ خوشی کے اظہار کرنے کا حکم دیا گیا ہے؟ کیونکہ جب ہم خوشی کرتے ہیں، آج شرافت بھائی نے یہاں پہ لیٹنگ لگائی، یہاں پہ پیسہ لگا ہوگا، آپ کے لیے لنگر پکایا گیا۔ عزیزان محترم پتہ چلا کہ جب خوشی کی جائے تو پیسہ لگتا ہے۔ آپ کے سجدوں میں پیسہ نہیں لگتا، آپ کی عبادت میں پیسہ نہیں لگتا۔ خالق کائنات نے یہاں پہ فَلْيَفْرَحُوا اس لیے ارشاد فرمایا کہ بہت سارے ایسے لوگ آئیں گے جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت پہ خوشیاں نہیں کریں گے، وہ تو صرف عبادت پر زور دیں گے، وہ تو سجدوں پر زور دیں گے، وہ تو تبلیغ پہ زور دیں گے۔ میں اپنے مومنوں کو، اپنے بندوں کو یہ حکم دینا چاہتا ہوں جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش کا دن آ جائے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میلاد کا مہینہ آ جائے تو مومنوں کو حکم دیتا ہوں فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، کہ وہ خوب خوشیاں منائیں۔ تو عزیزان محترم، اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ جناب میلاد کے اندر سیرت کو کیوں نہیں بیان کیا جاتا، اعتراض تو اتنے ہیں کہ آپ کو جواب دیتے دیتے ہماری عمریں بیت جائیں گی، یہ اعتراض ختم نہیں ہوں گے۔ بس آپ نے یہی کہیں کہ اگر وہ آپ سے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے میلاد کا ثبوت مانگتے کہیں بس ہم حضور سے محبت کی وجہ سے میلاد کرتے ہیں، محبت کے لیے کوئی دلیل نہیں ہوتی۔ اور اگر پھر بھی وہ کہتا ہے کہ جناب سیرت کانفرنس کیوں نہیں مناتے، اور ایک آج کل میسج نکلا کہ جی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں کیا صحابہ کرام نے کوئی میلاد منایا پورے دور خلافت میں؟ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں کیا میلاد منایا گیا؟ اس طرح کے جلوس نکالے گئے؟ تو پھر نہیں نکالے گئے تو اس لیے بدعت ہے۔ تو عزیزان محترم ان کے لیے ایک الزامی جواب، خدا کی قسم کتب احادیث اگر کوئی جاننے والا ہے، مشکات شریف سے لے کے سیاستہ کی ساری کتب اس کے اندر مجھے کوئی دکھا دے، آپ ان سے یہ کوشچن کریں کہ ٹھیک ہے اگر ہم نے مان لیا حضرت ابوبکر صدیق کے دور خلافت کے اندر، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے اندر، خلفائے راشدین کے دور خلافت کے اندر کوئی میلاد کا جلسہ نہیں ہوا، کیا اس دور خلافت کے اندر سیرت النبی کانفرنس کا کوئی انعقاد ہوا ہے؟ تاریخ اٹھا کر دکھائیں مجھے، مشکات شریف سے لے کے سیاستہ کی ساری کتب میں دکھائیں مجھے، صرف اس کے اندر یہ سیرت النبی کا باب نکال کر دکھائیں۔ عزیزان محترم آپ ساری زندگی صرف کر دو گے، وہاں پہ آپ کو سیرت النبی کا باب نہیں ملے گا۔ اگر مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو کہ کیا صحابہ کرام نے میلاد بنایا، کیا سیاستہ کے اندر میلاد کا ثبوت ہے، آئیے میں بتاتا ہوں کہ جامع ترمذی کے اندر امام ترمذی نے پورا باب قائم کیا ہے کہ باب ما جاء فی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پھر آپ دکھا دیں باب ما جاء فی سیرت النبی، کیا صحابہ کرام نے سیرت النبی کے جلوس نکالے، انہوں نے جلسے منعقد کیے؟ جب آپ یہ نہیں
سکتے پھر بھی ہم نے دکھایا، پھر تو مان لیجئے۔ باب ما جاء فی میلاد النبی جامع ترمذی کے اندر موجود۔ عزیزان محترم، اسی طرح تمام اہل اسلام حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا میلاد مناتے ہوئے آئے ہیں، جو ہمارا جات میں نے بارہا کئی مقامات پر یہ آپ کو عبارتیں بھی سنائی ہیں اور وہاں پہ آپ کو حوالے بھی دیے ہیں، لیکن ایک ہماری سستی یہ ہے کہ حوالے ہمارے لوگ یاد نہیں کرتے۔ اگر کوئی انڈین گانا ہو نا، بچوں کو یاد ہوتا ہے۔ اب اگر میں حوالہ پوچھوں کہ میں نے پوری NIH کے اندر تقریباً پچھلے سال سے میں حوالے پیش کر رہا ہوں، کسی مسلمان بھائی نے یاد کیا ہے؟ تو آپ سے اگر کوئی پوچھتا ہے کیوں، آپ کی اپنی سستی ہے۔ اگر یہ باتیں یاد کرتے تو لوگ آپ کو کہتے اس چیز کے بارے میں۔ اب مواہب اللدنیہ کا کتنی مرتبہ میں نے آپ کے سامنے حوالہ دیا ہے، کوئی شخص کہے دیکھیں میں نے کون سا صفحہ بتایا اور کون سی جلد بتائی ہے، یاد ہے کسی کو؟ تو پھر یہ ہماری سستیاں ہیں۔ تو میں نے حوالے بہت دیے لیکن صرف یاد دہانی کے لیے۔ اور پھر یہ بھی بیماری ہے کہ اگر میں نے آ کے یہاں پہ خطاب کر دیا، کوئی شخص کہے گا بس خطیب صاحب کو اس خطاب کے علاوہ تو کوئی اور خطاب آتا ہی نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے، آپ اپنی ذہنیت کا قصور سامنے کر لائیں کہ میں 3 سال سے آپ کے سامنے یہ حوالے پیش کر رہا ہوں، آپ کو کوئی یاد ہے؟ اگر میں نے دوبارہ دوہرا دیا آپ کی یادداشت کے لیے تو پھر اس میں کون سا میرا قصور ہے؟ تو عزیزان محترم، ہمارے سنیوں کی یہ بیماری ہے کہ یہ چیزیں وہ لوگ آپ کو حدیث پاک دکھا دیں گے، یہ دیکھیں جی کہاں سے میلاد ثابت ہے، آپ پھر میرے پاس آئیں گے، میرا دروازہ کھٹکھٹائیں گے، خطیب صاحب کوئی حوالہ دکھائیں۔ کیوں آپ نے اس وقت کیوں نہیں یاد کیا؟ اور ہمارے اندر اعمال کی بھی کمی اور ہمارے اندر عزیزان محترم عقیدے کو یاد رکھنے کی بڑی جو ہے نا وہ بیماری، ہم یاد نہیں رکھتے۔ تو عزیزان محترم، پورے عالم اسلام کے اندر صدیوں سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میلاد کی محافل منعقد کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ مواہب اللدنیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 147 شارح بخاری امام قسطلانی نے لکھا، اور پھر کیا لکھتے ہیں کہ لا زال اہل الاسلام یحتفلون بشہر مولدہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا زال ہمیشہ سے، نفی اس بات ہوتا ہے، لا زال ہمیشہ سے اہل الاسلام، اہل اسلام یحتفلون بشہر مولدہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میلاد کی محافل منعقد کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور صرف محافل نہیں منعقد کرتے ہوئے آ رہے ہیں، شارح بخاری امام قسطلانی لکھتے ہیں وَيَعْمَلُونَ الْوَلَائِمَ، وہ خوشی میں حضور کی میلاد کی خوشی میں لنگر بھی بانٹتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اور آپ کے لیے بھی لنگر تیار کیا گیا لیکن نماز کے بعد ملے گا، یہاں پہ جماعت ہوگی انشاءاللہ اس کے بعد۔ اس لیے میں نے کہا کہ یوں اگر خطاب کریں تو ساری رات گزر جائے گی، تو میں صرف جو ہے وہ واضح آپ کے سامنے جو ہے نا وہ حوالے پیش کر رہا ہوں۔ یہ شارح بخاری امام قسطلانی، اور اسی طرح کی بات محدث ابن جوزی رحمت اللہ تعالی علیہ، انہوں نے پوری کتاب لکھ دی بیان المیلاد النبوی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس میں وہ لکھتے ہیں کہ لا زال اہل الحرمین الشریفین والمصر والیمن والشام وسائر البلاد العرب من المشرق والمغرب یحتفلون بشہر مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہمارے سامنے یہ بھی رکھ دیا جاتا ہے کہ اہل عرب کے اندر کوئی میلاد نہیں ہوتا۔ عزیزان محترم، اہل عرب کے اندر جو کام ہو رہے ہیں وہ ہمارے لیے کوئی قابل حجت نہیں ہے، اور یہاں پہ اور بہت سارے اعتراض کیے جاتے ہیں، لیکن میں نے آپ کے سامنے محدث ابن جوزی کا حوالہ پیش کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ لا زال اہل الحرمین، لا زال یہی جملہ جو شارح بخاری نے لکھا کہ ہمیشہ
والمصر مصر والے بھی، والشام شام والے بھی، والیمن اور یمن والے بھی، وسائر البلاد العرب اور تمام ممالک عرب کے اندر، من المشرق والمغرب مشرق سے لے کر مغرب تک جہاں تک آبادیاں ہیں علاقے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ یحتفلون بشہر مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے میلاد کی محافل منعقد کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اگر کسی نے شرک کا فتویٰ لگانا ہے، بدعت کا فتویٰ لگانا ہے، تو ان محدث ابن جوزی پر لگائیں اور ان لوگوں پر لگائیں کہ اتنے اتنے بڑے جلیل القدر محدث جنہوں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے میلاد کی محافل جو ہے وہ سجائی ہے۔ عزیزان محترم، ہمیں تو قرآن نے حکم دیا ہے کس چیز کا؟ کہ جب میرے محبوب کی ولادت کا مہینہ آ جائے تو فَبِذَالِکَ فَلْيَفْرَحُوا، وہ خوب خوشیاں منائیں۔ تبھی ہم خوشیاں منا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ خوشی ہے اب کسی زبان میں خاموش نہیں ہونا، خوشی ہے لال کے تشریف لانے کی، بولو بولو خوشی ہے کہیں معصوم تقیاں تھی کھڑی اور رف بجاتی تھی، رسول پاک کی جانب اشارے کر کے جاتی تھی کہ ہم ہیں بچیاں نجات کے والا آپ کے سامنے نیا والا پیش کرنے لگا ہوں۔ اب یہ جو میں نے شعر پڑھا کہ نجار کی بچیاں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے نعتیں کر رہی ہیں، دلال بدر علیہ کی صدائیں بلند کر رہی ہیں۔ یہ واقعہ کہاں پہ موجود ہے؟ کسی واقعے کی کتاب میں موجود نہیں ہے۔ مسلم شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 419 پہ جب سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے جا رہے ہیں، وسائد الرجال والنساء فوق البیوت وتفرق الغلمان والخدم في الطرق ينادون يا محمد يا رسول اللہ۔ صحابہ کرام جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتی ہیں، تمام گلیوں میں نکل گئی اور چھتوں پہ چڑھ گئی، بچے بھی نکل پڑے۔ تمام صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ جیسے ہی نظر پڑتی ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یا رسول اللہ کہہ کے استقبال فرما رہے ہیں اور خوشی کا اظہار فرما رہے ہیں۔ صحابہ کرام سے پوچھتے ہیں آج یہ کس چیز کی خوشیاں منا رہے ہو؟ تمام صحابہ کرام یہی جواب دیتے ہیں خوشی ہے والا آپ کے سامنے ایک اور حوالہ پیش کروں۔ آج ہم یہ جھنڈیاں نہیں لگا رہے، یہ بریلوی حضرات صرف جھنڈیاں نہیں لگا رہے۔ آئیے البدایہ والنہایہ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 298 پہ حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں۔ کون حافظ ابن کثیر جسے تو بڑا محدث بھی مانتا ہے؟ کون حافظ ابن کثیر جس کو تو بڑا مؤرخ بھی مانتا ہے؟ لوگوں کو تفسیر ابن کثیر پڑھنے کے بار بار
کرتا ہے. اگر کسی نے تفسیر پڑھی ہو، لوگ کہتے ہیں کہ تفسیر ابن کثیر کا مطالعہ کرو، وہی صاحب تفسیر والا لکھتا ہے البدایہ والنہایہ 6 جلد صفحہ نمبر 298 بھی لکھتے ہیں کہ اما آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے، کون حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی والدہ محترمہ آپ فرماتی ہے جب سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کا وقت قریب آیا تو میں نے کیا دیکھا کہ جبریل علیہ السلام کے ہاتھ میں 3 جھنڈے ہیں. علماً بالمشرقی، ایک جھنڈا حضرت جبریل علیہ السلام نے مشرق کی فضاؤں میں بلند کیا. وعلماً بالمغربی، ایک جھنڈا حضرت جبریل علیہ السلام نے مغرب کی فضاؤں میں بلند کیا. کون جبریل علیہ السلام جو قطب سماویہ کا حافظ ہے، کون جبریل علیہ السلام جو تمام انبیاء کرام کا صحابی بھی ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا لاڈلا صحابی حضرت جبریل علیہ السلام جھنڈے لگا رہے ہیں. علماً بالمشرقی، ایک جھنڈا مشرق کی فضاؤں میں بلند کیا. وعلماً بالمغربی، ایک جھنڈا مغرب کی فضاؤں میں بلند کیا. وعلماً علی ظہر الکعبۃ، ایک جھنڈا خانہ کعبہ پہ نصب فرمایا. جبریل امین سے پوچھا گیا یہ کس چیز کی خوشیاں ہیں تو جبریل علیہ السلام فرمانے لگے خوشی ہے سیرت حلبیہ کے اندر موجود حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہے. آپ فرماتے ہیں میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہوں جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کا وقت قریب آیا میں نے کیا دیکھا کہ خانہ کعبہ اما آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے کی طرف جھک کے سلامیاں پیش کر رہا ہے. خانہ کعبہ پوچھ رہا ہے کہ خوشی ہے آمنہ کے آنے تشریف لانے کی خوشی آمنہ کے آنے کی تشریف لانے کہو جہاں کی محفل ساری مگر میلاد کی محفل سجانا ہم نہ چھوڑیں گے. خوشی ہے آمنہ کے آنے کی تشریف لانے کی. اب بھی اگر کسی کو حوالہ چاہیے حضور کے میلاد پہ تو عزیزان محترم 2 آیات مبارکہ آپ حضرات کے سامنے پڑھ کے اس کے بعد اختتام کرتے ہیں کیونکہ کافی وقت گزر گیا ہے میرے خیال میں. اور پھر میرے خیال میں شرافت بھائی بھی انتظار میں ہے کہ جو ہے وہ نعتیں بھی ہوں. 1-2 نعت ہوگی انشاءاللہ، اس کے بعد درود و سلام کے بعد انشاءاللہ لنگر شریف، پہلے نماز پھر لنگر شریف. تو رب کا قرآن 16واں پارہ آیت نمبر 15 اور آیت نمبر 33. آئیے کہ خالق کائنات نے انبیاء کرام کے میلاد کو کس طرح منایا. وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا. سلام ہو حضرت یحییٰ علیہ السلام پہ، مولا تو سلام بھیج رہا ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام پہ. یہ بات ہمیں سمجھ آ رہی ہے. آگے خالق کائنات نے
میلاد ہوا حضرت یحییٰ علیہ السلام کا، اس دن پہ سلامتی ہو جس دن حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اس دن پہ سلامتی ہو۔ کون سلامتیاں بھیج رہا ہے اور تمہیں بھیج رہا ہے؟ خالق کائنات فرما رہا ہے سلام علیہ، سلام ہو یحییٰ علیہ السلام کی، اور سلام ہو اس دن پہ جس دن حضرت یحییٰ علیہ السلام کا میلاد ہوا۔ مولا عجیب تیری سنت معلوم ہو گئی کہ تو سلام بھیج رہا ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام بھی یہ بات ہمیں سمجھ آ رہی ہے، لیکن تو اس دن پہ سلام بھیج رہا ہے جس دن حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے۔ مولا اس دن نے تیری کتنی نمازیں پڑھی کہ تو اس پہ سلام بھیج رہا ہے؟ اس دن نے تیرے کتنے روزے رکھے کہ تو اس پہ سلام بھیج رہا ہے؟ اس دن نے تیری کتنی نمازیں پڑھی کہ تو اس پہ سلام بھیج رہا ہے؟ اس دن نے تیرے کتنے خانہ کعبہ کی طواف کیے کہ تو اس پہ سلام بھیج رہا ہے؟ تو خالق کائنات نے فرمایا فی نفس ہی دن کی کوئی حیثیت نہیں ہے، فی نفس ہی دن کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر میں دن پہ سلام بھیج رہا ہوں تو یہ دن میرے نبی سے جڑ گیا ہے۔ تو جو دن نبی سے جڑ جائے رب اس پہ سلام بھیجتا ہے، تو جو دل نبی سے جڑ جائے اس پہ خالق کائنات کتنے صلاۃ و سلام بھیجتے ہیں۔ دعا فرمائے کہ خالق کائنات ہمیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سچی محبت نصیب فرمائے۔ تمام حضرات بآواز بلند سرکار دو جہاں صلی